السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنسمہ علی الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، آیات مقدسہ 16 تا 24 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العلق میں جو پہلی سورہ مقدسہ ہے، ان کفار اور مشرکین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ ظالم ہیں، سرکش ہیں اور مشرک اور کافر ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، لا تطع، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا تھا ان کی پیروی نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں اجمالاً اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ دوسری سورہ مقدسہ ہے سورۃ القلم، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہاں اللہ نے تفصیلات ارشاد فرمائیں، ان کا مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا۔ یہ جھوٹے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جھکا لیں، یعنی کمپرومائز کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ کے اندر جو ان کے لیے تڑپ ہے وہ بہت اونچی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس وجہ سے آپ ہماری بات مان لیں، کمپرومائز کر لیں۔ اللہ نے پابندی لگا دی اور قیامت تک کے لیے سچی جماعتوں پر یہ پابندی ہے کہ جس ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے، شکست دینی ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے فلا تطع ارشاد فرما کر یہ پابندی لگا دی کہ ان کے کسی اعتبار سے بھی ان کا ساتھ نہیں دینا، کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور پھر ان کی خصلتیں بیان فرمائیں جو آپ تفصیلاً سن چکے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ فرماتے ہیں، سنیے، یہ جتنے بھی جھوٹے ہیں، مال پہ گھمنڈ رکھتے ہیں، کثرت سیاسی اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں افراد زیادہ ہمارے پاس، بنین اولاد زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب اللہ ان کو دھاگیں گے، داغ لگائیں گے۔ کہاں؟ علی الخرطوم، ان کے ناک پر۔ یہ ناک جو ابری ہوئی ہے، ان کے ناک پر اللہ داغ لگائیں گے، یعنی یہ جو ناک بڑی کرتے ہیں یہ زمین پہ رگڑیں گے، اللہ ان کو شکست دیں گے۔ پیچھے بھی کہا تھا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، یہ مجنون اور مفتون کون ہے؟ یہ مکہ المکرمہ کے کفار اور مشرکین، بڑے بڑے متکبرین ان قریب دیکھ لیں گے اور ان کی جو ناک ہے وہ زمین پہ رگڑی جائے گی۔ ایسا ہی نہیں ہوا، بڑے تھوڑے عرصے کے بعد غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ ان کی ناک رگڑی نہیں گئی، شکست نہیں کھا گئے، اور ان کا جو بڑا سردار تھا ابو جہل، وہ مارا نہیں گیا، جہنم رسید نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو جانچا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ
ہم نے جانچا تھا باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کون ہیں؟ ایک مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ متکبرین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ باغ والے یہ ایک باغ رکھتے ہیں، فروٹ رکھتے ہیں، کھیتی باڑی رکھتے ہیں، اور وہ جو والد ہے ان کا، وہ جب بھی کھیتی کاٹتا ہے یا فروٹ اتارتا ہے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اور بیٹوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ابا جی کیا کر رہے ہیں۔ پھر جب والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کا موقع آیا تو یہ بیٹے مل کے آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ جو غریبوں کو ہمارا والد دے دیتا تھا اب ہم اس کو روک لیتے ہیں، ہم خود اس کے استعمال کریں گے۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ یہ جو باغ والے ہیں، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں، لا یسرمنها مصبحین، البتہ ہم میوہ توڑیں گے صبح صبح۔ جب میوہ توڑنے کا موقع آئے گا، جب پھل لینے کا موقع آئے گا تو صبح صبح ہم یہ پھل لیں گے۔ اور آپس میں انہوں نے قسمیں اٹھائیں، لیکن ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی اللہ پر جو توکل اور رضا ہے اس پر مطمئن نہیں ہے۔ فطاف علیہا طائف، کیا ہوتا ہے جب پھل پک گیا اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ صبح صبح جا کے توڑ لیں گے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک گولا آیا، آگ کا گولا، طائف جو وہاں پھر کے چلا گیا۔ وہ آگ کا گولا جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کر وہ آگ کا جو بگولا ہے اس نے کیا کر دیا؟ سب کچھ تباہ کر دیا۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، ابھی تو رات کا ٹائم ہے، سو گئے قسمیں اٹھا کے اور سوئے ہوئے ہیں، اور ادھر سے آگ کا ایک بگولا آیا اور اس نے فاصبحت کالصریم، جب صبح ہوتی ہے تو ہر چیز وہ تباہ ہو چکی ہے۔ فتنادوا مصبحین، پھر آپس میں بولے مصبحین، صبح ہوتے ہی، صبح جب ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، او بھائی آؤ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، ہم نے تو صبح صبح جا کے پھل اتارنا تھا اور لوگوں کو دکھانے کے بغیر، تقسیم کیے بغیر گھر لے کے آنا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھو، صبح ہو چکی ہے۔ ان غدوا علی حرثکم، آؤ صبح صبح چلتے ہیں اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین، اگر تم کچھ وہاں جا کے پھل لینا چاہتے ہو، کاشت کرنا چاہتے ہو، پھل اتارنا چاہتے ہو تو فوراً آؤ، صبح صبح چلے، جو قسمیں ہم نے اٹھائی تھیں تو ان کو پورا کریں۔ فانطلقوا، پر پس وہ سب بھائی چلے، وہم یتخافتون، اور راستے میں آہستہ آہستہ چپ کے گفتگو بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ لیں اور پھر ہمیں لوگوں کو دینا پڑ جائے۔ یعنی دل کے اندر کتنی تنگی ہے، بخل ہے، اور دل میں کتنی انفرادیت ہے، اللہ بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ خاموشی سے چل رہے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم پر داخل ہو جائے الیوم، آج، مسکین، کوئی مسکین اندر نہ آ جائے اور اندر آ کر پھر ہمیں اس کو دینا پڑے گا۔ صرف اللہ کیا سمجھا رہے ہیں یہاں پہ، یہ آزمائش ہے ان کی، اور ان کے اوپر غالب کیا؟ انفرادیت، خود غرضی، لالچ، بخل، یہ غالب ہے، اور یہ صفتیں کس کی ہیں؟ کفار اور مشرکین کی، اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ سوچ، یہ مائنڈ سیٹ
یہ تنگی قلب، دل کا تنگ ہونا، کنجوسی اور بخل ہونا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور جا کر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسکین نہ آ جائے اور آ کر پھر ہمیں اس کو دینا پڑ جائے، جس طرح ہمارا والد تقسیم کرتا تھا ہمیں تقسیم نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، وقت چونکہ مختصر ہے، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی جو مثالیں ہیں یہ غور و فکر کے لیے ہیں، توجہ کے لیے ہیں۔ ہمارا آج جو سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے، اللہ کی اس رہنمائی کو سمجھیں اور ہم توجہ کریں، ہم غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ جو شیطانی جماعتیں ہیں، ان کی صفات، ان کی خصلتیں، عادات، رویے اور مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ جھوٹی جماعتوں کو سمجھ کر ان سے دور ہو جائیں، آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔